مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. یہ ساری باتیں سن کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں تو کیا کہ آپ کے پاس معجزے کیوں نہیں؟ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو انہیں اس اور اس طرح کے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جس طرح کے معجزے پچھلے پیغمبروں کو دیے گئے، خاص طور پر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے. عموماً یہ اعتراض اہل کتاب قریش کو اکسانے کے لیے اٹھاتے تھے. قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اب آپ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے نا، کہ یہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے. میرا کام کیا ہے؟ انما انا نذیر مبین، کہ کھلم کھلا ڈراؤں، خبردار کروں. کتنا سمپل اور کتنا ایفیکٹو جواب ہے، کتنا سمجھداری کا جواب ہے، اعتراض کا سمپل اور خوبصورت جواب. وہ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں آئے جیسے پہلے پیغمبروں کے پاس آئے تھے. تو آپ سے کیا جواب دلوائے گا؟ آپ کہیے وہ تو اللہ کا کام ہے، وہ تو اس کے پاس ہے، میں خود تو وہ کر نہیں سکتا. اب میری ڈیوٹی کیا ہے کہ پیغام پہنچا دوں، کھلا کھلا خبردار کر دوں. اور جہاں تک معجزوں کا تعلق ہے تو اللہ جس پہ چاہتا ہے اتارتا ہے، اس کے سوا کسی اور کے پاس تو اختیار نہیں کہ جہاں سے میں لا سکوں. مجھے تو جو کام دیا گیا ہے میں وہ کر رہا ہوں. معجزے دکھانے کا کام مجھے دیا نہیں گیا، اس لیے وہ میں کر نہیں رہا. مجھے جو کام دیا گیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو، وہ میں کر رہا ہوں. اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، معجزے مانگتے ہو؟ یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی یہ کس قسم کا معجزہ چاہتے ہیں؟ معجزہ تو آلریڈی انہیں دیا جا رہا ہے کہ آپ امی ہیں، اور امی ہونے کے باوجود آپ ان کو اتنا خوبصورت کلام پڑھ کر سنا رہے ہیں. نشانیاں تو مانگتے ہیں، لیکن نشانی کے لیے تو یہ قرآن بھی کافی ہے جو ہم نے آپ پہ نازل کیا. اور اس قرآن میں کئی دفعہ چیلنج بھی کیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں تو اس جیسی کوئی اور کتاب بنا کے لاؤ. 1400 سال گزرے، کوئی ایک کتاب تو کیا ایک سورت بھی بنا نہیں سکا. ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اور پھر اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اور دوسری طرف اس میں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے پچھلے انبیاء کی طرح کے معجزے نہیں دیے. اگر قوم سمود جیسا معجزہ تمہیں بھی ملتا، یعنی پہاڑ سے اونٹنی نکل کے آتی اور تم اس کا انکار کرتے، تو پھر انجام کیا ہوتا؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تم سب برابر کر دیے جاتے. ابھی تو قرآن جیسا معجزہ آ رہا ہے جو سراسر رحمت ہے، ہدایت ہے. ابھی اگر تم اس کو نہیں بھی مان رہے تو اس کے بعد تمہیں مہلت مل رہی ہے. پچھلے انبیاء کے معجزات دکھانے کے بعد تو انہیں مہلت بھی نہیں دی گئی تھی، ان کی تو ساتھ ہی شامت آ گئی. تو اس میں اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ معجزے نہیں آئے اور قرآن جیسا معجزہ آیا. اور قرآن کا آنا بھی بذات خود ایک رحمت ہے، اعلیٰ درجے کی رحمت ہے. اس کی قدر کرو، اس پر ایمان لاؤ. اچھا، یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 49، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل علم وہ ہوتے ہیں جن کے سینوں میں قرآن کی آیات ہوتی ہیں. آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ آیات ہیں آپ کے سینے میں؟ کچھ مزید لانے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے کوئی ایک دو صورت یاد کر لی جائے اگر؟ کیونکہ اس آیت کو پڑھ کے تو ایک دم مجھے بہت زیادہ احساس ہوا ہے کہ ہم کس قسم کے اہل علم ہیں کہ ہمیں قرآن کی کچھ بھی آیات زبانی یاد نہیں،
بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. جس چیز سے محبت و قرآن کی محبت کے دعوے کرتے ہیں اس کو دل میں جگہ ہی نہیں دیتے، اس کو کتاب میں ہی رکھا ہوا ہے سجا کے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ بہت تیز ہوگا، کیونکہ بار بار کی تکرار سے بہت دماغ جب استعمال ہونے لگتا ہے. تو کچھ لوگ تو ماشاء اللہ ویسے بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، دن رات میں انہیں دیکھتی ہوں کچھ نہ کچھ وہ یاد کرتے ہی رہتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے گواہ کے طور پر. کس بات کا گواہ؟ اس بات پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں وہ بالکل سچی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے. پیچھے اب دلائل تو دے دیے گئے، ان دلائل کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر کیا ہے؟ اس کی مرضی. پھر اللہ گواہ کافی ہے ہماری سچائی پہ. یہ جو آپ نے سوال کیا نا صبح میں کہ لوگوں کو کس طرح بتائیں، کیونکہ وہ یعنی بہت ہی ناروا قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو ایسے میں دلائل کے ساتھ بتانا، اور دلائل میں چند دلائل کا یہاں پر ذکر ہے، خاص طور پر یہ کہ آپ امی تھے، اور نمبر 2 یہ کہ اس قرآن کے حافظ دنیا میں بے شمار ہیں. یہ 2 قرآن کی سچائی پر دلائل کھلم کھلا دنیا کو معلوم ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ کی سچائی کا گواہ وہ خود ہے. اور اگر یہ زبان سے نہیں بھی مانتے تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل گواہی دیتے ہیں، ان کے دل مانتے ہیں. ایسے لوگوں سے اعراض کرنا چاہیے، ان سے بحث اور حجت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی گواہی کی بات کر کے بس چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ آسمان و زمین کے بھید جانتا ہے. تو وہ لوگ جو باطل کو مانتے ہیں، یعنی غیر اللہ کو عبادت کا مستحق ٹھہراتے ہیں، اور جو اصل میں عبادت کے لائق ہے اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی بالباطل سے مراد یہاں کون ہے؟ اللہ کے سوا دوسرے معبود. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خود نقصان اٹھائیں گے کیونکہ ان کی عقل ٹیڑھی ہو چکی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید رکھا ہے. تو جو لوگ فائدہ مند چیز کو چھوڑ کر نقصان دہ چیز خریدیں تو وہ نقصان دہ چیز خود ان کے اپنے حق میں نقصان دہ. مثلا ایک شخص وقتی نشے میں کوئی بھی نشہ آور چیز خریدتا ہے، مثلا سگریٹس خریدتا ہے، تو اپنے پیسے کو جلا رہا ہے اور الٹیمیٹلی اپنی موت کو بھی دعوت دے رہا ہے. کیونکہ ہر عقل مند انسان یہی کہتا ہے کہ یہ دھواں تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور تمہاری ہلاکت کا سبب ہے. اگر کوئی سمجھ کے بھی، جان کے بھی، معلوم کر کے بھی نہیں مانتا تو پھر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ. خود ہی نقصان اٹھائے گا تو پتہ چل جائے گا. وہ بات جو آج سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کل نقصان اٹھانے سے خوب سمجھ میں آ جائے گی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ جلدی مانگتے ہیں تم سے عذاب، یعنی بات ماننے کے بجائے الٹا عذاب مانگتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب آ جانا چاہیے ہمارے انکار پر. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب ان پہ آ جاتا. یعنی ان کے اعمال واقعی اس لائق ہیں کہ انہیں فوراً ختم کر دینا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اس کی ایک سنت ہے کہ ہر قوم کو ایک خاص وقت تک جینے دیا جائے گا، دنیا میں باقی رکھا جائے گا. جب وہ مہلت عمل ختم ہوگی تو عذاب آئے گا. عام طور پر لوگ جب کسی کو بہت ظلم ڈھاتے دیکھتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا کیوں نہیں؟ کبھی آپ کو خیال آیا کسی ظالم کو دیکھ کے؟ جی روز سوچتے ہیں آج کل. تو انڈیویجولی بھی اور اجتماعی طور پر بھی، افراد اور اقوام سب کے لیے انسان سوچتا ہے کہ اتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو انہیں پکڑتا کیوں نہیں، کیوں چھوڑے ہوئے ہیں ان کو؟ بات یہ ہے کہ
افراد کی بھی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے اور اقوام کی زندگی کا بھی ایک وقت مقرر ہے. وہ چاہیں تو ظلم کے ساتھ گزار لیں، چاہیں تو عدل و انصاف کے ساتھ گزاریں. جب وہ وقت ختم ہوتا ہے، یعنی زندگی کی مہلت ختم ہوتی ہے، تو عذاب آتا ہے. فرد پہ موت آ جاتی ہے اور اقوام پہ پھر عذاب آ جاتا ہے. فرمایا کہ عذاب دور بھی نہیں ہے. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور البتہ ضرور آ جائے گا ان کے پاس اچانک، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ عذاب آ رہا ہے. کتنی ہی اقوام پر اسی طرح عذاب آیا. کوئی رات کو سوئے تو سویرے نہ اٹھ سکے، کسی پہ ہوا چلی، آندھی آئی، کسی پہ پتھر برسے، کوئی بادل کے نیچے جمع ہو گئے خوشی خوشی کے بارش برسے گی اور آگ کے شعلے برسنے لگے. جب عذاب کا وقت مقرر آتا ہے اور وہ اس طرح اچانک آتا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ عذاب آ رہا ہے. یستعجلونک بالعذاب، وہ جلدی مانگتے ہیں عذاب کو. اب یہ دوبارہ دہرایا گیا. تو اس سے بعض لوگوں نے تو مراد یہ لیا کہ پہلا عذاب دنیا کا عذاب ہے اور اہل مکہ پر وہ آیا کہ مکہ فتح ہوا اور یہ سب سرنڈر کر گئے، اور دوسرے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ پہلا بطور خبر تھا اور دوسرا بطور تعجب کے ہے، یعنی حیرت کی بات ہے کہ یہ خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگ رہے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم ان کو گھیرے میں لے چکی ہے. یعنی حیرت کی بات ہے کہ جہنم ان کے آس پاس آ چکی ہے، پھر بھی یہ مانگ رہے ہیں. اور کیا چاہیے ان کو؟ وہ تو آلریڈی ان کے ارد گرد ہے. آپ ساری آیت کو اکٹھا پڑھیں. یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. یہ کس عذاب کی بات کرتے ہیں جلدی آنے کی؟ وہ جہنم تو ان کے چاروں طرف گھیرا ڈال ہی چکی ہے، وہ تو آ ہی رہی ہے قریب، وہ تو پکڑنے ہی والی ہے ان کو، وہ بہت جلد آ جائے گا عذاب. اور حیرت کی بات ہے کہ یہ قریب آتے ہوئے عذاب کے باوجود بھی جلدی مانگ رہے ہیں کہ وہ اور جلدی آ جائے. ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ یوم یغشاہم العذاب، جس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، اور وہ کہے گا، فرمائے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو عذاب کا مزہ جو تم عمل کرتے رہے. چکھو مزہ اس چیز کا جو تم عمل کرتے رہے. اصل میں انسان کی سرکشی جو ہوتی ہے نا، یہ اپنی حقیقت سے بے خبری کی وجہ سے ہوتی. اگر انسان کو پتہ چل جائے نا کہ اس کے اپنے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رویہ اور ایسا معاملہ اختیار نہ کرے. یہ نادان تھے جو بار بار عذاب مانگ رہے تھے. اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ عذاب ہے کیا چیز، ہم ذرا سوچے نا کہ پچھلی قوموں پہ جو عذاب آئے وہ کیا چیز تھی. اگر انہیں وقت سے پہلے پتا ہوتا کہ عذاب یوں ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے عذاب، تو پھر بھی وہ عذاب مانگتے؟ کبھی نہ مانگتے. لیکن یہ جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، ناسمجھی کی وجہ سے کر رہے ہیں. فرمایا کہ جب چاروں طرف سے عذاب ان پہ چھا جائے گا تو حقیقت انہیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. انہیں کہا جائے گا چکھو جو تم عمل کرتے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کا دنیا میں برا عمل ہوگا وہی عذاب کی شکل ڈھال لے گا، وہی عذاب کی شکل میں ڈھل جائے گا. مثلا زکوٰۃ نہ دینے والوں کا مال کس شکل میں آئے گا؟ گنجے ناک کی شکل میں. تو وہ انہیں ڈسے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اسی طرح پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے بہت سے اعمال عملی شکل میں یا ایک فزیکل شکل میں ان کے سامنے آئیں گے. کوئی دلیل یا مثال یاد ہو آپ کو؟ کوئی نہیں یاد؟ قرآن پڑھنے والے قبر میں قرآن کو کس طرح پائیں گے؟ یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے مال آگ کے شعلے بن جائے گا، آگ کے انگارے بن جائے گا. یأتی بما غل یوم القیامہ. یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو، وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے میرے ایمان لانے والے بندو. ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے. فإیایا فاعبدونی، پس صرف میری تم عبادت کرو.
یعنی اگر تم کسی ایسی زمین پر ہو جہاں اللہ کی عبادت مشکل کام ہو جائے، جہاں اس کی عبادت نہ ہو سکے، تو پھر اس زمین کو چھوڑ دو اور ایسی زمین پہ چلے جاؤ جہاں اللہ کی عبادت کر سکو، کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں۔ دنیا چھوڑی جا سکتی ہے، جگہیں چھوڑی جا سکتی ہیں، انسان چھوڑے جا سکتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ یعنی انسان کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لینا چاہیے، کیا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ انسان جو میرے اور اللہ کے بیچ میں حائل ہو، اسے تو میں چھوڑ دوں گا، لیکن اللہ کی عبادت نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان باہر والوں کو تو چھوڑ دیتا ہے، اپنے اندر کے نفس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بعض رکاوٹیں تو اپنے اندر ہی ہوتی، بعض رکاوٹیں اور بعض کمپلیکسز تو آپ کے اپنے اندر ہوتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور ان کو چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا نا، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، کہ اصل مہاجر کون ہے؟ وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اب یہاں زمین کی خاص طور پر بات ہے کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، بہت بڑی ہے زمین، ایک زمین پہ اللہ کی اطاعت ناممکن ہے تو دوسری پہ چلے جاؤ، لیکن عبادت میری ہی کرو۔ اصل میں ان مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے مکہ چھوڑ کر حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، کہ تمہیں اگر اس زمین پر اطاعت میں مشکل پیش آ رہی ہے تو تم چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اطاعت کر سکو، لیکن کفر اور شرک پہ قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا ایسے علاقے جہاں پر کوئی نان مسلم حکومت ہو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، اگر وہاں دین پر عمل ممکن ہے تو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر دین پر عمل ممکن نہیں تو پھر ضرور چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہاں شرط کیا ہے کسی بھی زمین پہ رہنے کی؟ کہ جہاں تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، عبادت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، فرائض کی ادائیگی ضروری ہے۔ مثلاً ایسی جاب ہے کہ تم فرض نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر تمہیں کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ ایسی جگہ پر ہو، ایسے شخص کے تحت ہو جو تمہیں نماز تک نہیں پڑھنے دیتا، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، تو پھر تمہیں ہجرت کرنا ہوگی۔ ادروائز اگر کسی کافر ملک میں بھی تم رہتے ہو لیکن وہاں تمہاری عبادات پر کوئی پابندی نہیں تو رہ سکتے ہو۔ کیوں؟ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب شہر اللہ کے شہر ہیں، سب بندے اللہ کے بندے ہیں، اس لیے جس جگہ تمہارے لیے اسباب خیر جمع ہو وہاں اقامت کرو، یعنی جہاں سے تمہیں بھلائی میسر ہو تو کسی بھی شہر میں رہ سکتے ہو۔ دو وجوہات کی بنا پر انسان ہجرت کرنے سے ڈرتا ہے۔ نمبر ایک کہ کہیں موت نہ آ جائے، کسی دشمن سے پالا نہ پڑ جائے، کوئی ایسا سبب نہ بن جائے کہ ہم مر نہ جائیں کہیں۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا تو سب کو ہے، موت تو سب کی آئے گی، بچے گا کوئی نہیں۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، واپسی بھی ہماری طرف۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو جنت کے بالا خانوں میں سے، یعنی جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں ہم ان کو رکھیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ یعنی ہجرت کے بعد بھی اصل چیز تو عمل ہے، یہ نہیں جگہ چھوڑ دو اور عمل تمہارا کچھ نہ ہو۔ ہم نے کیا کیا؟ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، عمل میں کوئی ترقی نہ کی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو ہجرت کی بات کر کے کیا فرمایا کہ صرف ہجرت ہی کافی نہیں، اصل بات کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا،
ہم ان کو جنت میں سے بالا خانے دیں گے، اونچی عمارتیں دیں گے. اگر ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ گئے تو کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں انہیں وہ نہیں ملا جس آرام اور امن میں پہلے وہ تھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو صلہ دے گا. لیکن یہ صلہ سب عمل والوں کے لیے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو اچھے عمل کی یہاں دو علامتیں بتائی گئی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 صبر، اور نمبر 2 توکل. صبر کس معاملے میں؟ دین پہ مضبوطی سے جمے رہنے کے معاملے میں. کیونکہ جب ہجرت کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں تو انسان کا ایمان بھی متزلزل ہونے لگتا ہے. کیونکہ انسان جب اپنا گھر بار وطن عزیز و اقارب رشتہ دار سب دوست چھوڑ جاتا ہے تو پھر کچھ دن تو جذبات میں سب چلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگتے، پھر انسان ان کے لیے رونے بیٹھ جاتا ہے. اور پھر کہتا ہے واپس جاتا ہوں. کیا خیال ہے؟ اللہ کی راہ میں بہت سے نکلنے والے ایسے کم ہمتی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں کہ چھوٹی موٹی تکلیفیں آنے پر بڑے بڑے مقاصد کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی ظاہری رونقیں دیکھ کر پھسل جاتے ہیں. اس لیے کیا فرمایا کہ اجر العاملین، عاملین کون ہیں؟ الذین صبروا، وہ جو صبر کرتے ہیں، ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ کاربند رہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی جدائی کو خوش دلی سے گوارا کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور صبر کے ساتھ یہاں دوسری صفت توکل کی ہے کہ وہ توکل کرتے ہیں، یعنی دین و دنیا کے ہر معاملے میں، ہر طرح کے حالات میں، فیوریبل ہو یا نہ ہو. توکل ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے وعدوں پہ یقین کہ جس رب کی خاطر نکلے ہیں وہ رسوا نہیں کرے گا، جس رب کی خاطر نکلے ہیں وہ ضرور سہارا دے گا، وہ ضرور ان وعدوں کو پورا کرے گا جو اس نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے کر رکھے ہیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب دین کے راستے میں کچھ مشکل آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے، چلو چھوڑو، دیکھ لیا ہے سب کچھ. تو بات یہ ہے کہ جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے، سستا نہیں ہے. لیکن اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ آج اگر اس دنیا میں نے اللہ کی خاطر کچھ بھی چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ مارنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ نقصان نہیں دے گا. وہ تو دنیا کے مقابلے میں کئی گنا اعلیٰ درجے کی نعمتیں دے گا. ان جنتوں کا وعدہ ہے جہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، صاف نتھرے ہوئے پانی کی نہریں ہوں گی، جدھر جی چاہے گا نکال کے لے جائیں گے. یہ نہروں کی اور یہ سب باتیں کیوں کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ عام طور پر جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، کھانے پینے کی روٹین میں فرق آ جاتا ہے. تو ایسے موقع پر انسان بہت جلد اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی محرومیاں اس کو ستانے لگتی ہیں، حتیٰ کہ اس کو دین کے راستے سے پھیر جاتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی، بڑی نہیں ہوتی. تو جو لوگ خود پہ ترس کھاتے رہتے ہیں پھر وہ اللہ کے راستے میں استقامت نہیں اختیار کر سکتے. اور جن کو یقین ہو کہ چلے ایک کپ دودھ نہیں ملا تو کیا ہوا، اللہ کے ہاں تو نہریں ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. دوسرا خوف یہ ہوتا ہے کہ رزق کہاں سے کمائیں گے، کاروبار جائے گا. اس کے لیے تسلی دی گئی وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. دیکھو چڑیا کو، دیکھو پرندوں کو، دیکھو اور جانوروں کو، گلیوں بازاروں میں گھومتے پھر رہے ہیں. کہاں ہے ان کا کھانا پینا ان کی پیٹھ پہ لدا ہوا؟ کہیں نہیں. بیچارے اٹھائیں بھی تو
کہاں اٹھا کے رکھیں، ذخیرہ کہاں کریں. رات میں نیشنل جیوگرافی پہ دیکھ رہی تھی کہ ایک چیتے نے شکار کیا، اور جو شکار تھا وہ اس سے ذرا سائز میں تھوڑا بڑا تھا، اٹھا کے تو اس کو لے گیا درخت تک. آپ کو پتہ نہیں وہ تو اوپر بھی چڑھ جاتا. اب اس کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ اوپر کیسے چڑھے. اتنے میں شیر آ گیا کہ خود تو اوپر چڑھ گیا اور شکار نیچے چھوڑ دیا، اور شیر کے پیچھے اس کی سارا خاندان کہیں چھپا ہوا تھا، وہ سب بھی آگے تو مل کے کھانا شروع ہو گئے. اب کیا ہے کہ اگر شکار چھوٹا ہو، ہلکا ہو، تو بعض اوقات وہ اوپر لے کے چڑھ جاتا ہے، پھر وہ خطرے سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر شکار بڑا ہو تو وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، اور سٹور تو کر ہی نہیں سکتا. اگر اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے بھی جاتا ہے تو لے کے درخت پہ نہیں چڑھ سکتا. اس کو چڑھے تو اس کو اٹکا کے کہاں رکھے، وہ چیلیں آ کے کھا لیں گی. تو کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو ہر روز تازہ شکار کرتے ہیں، کتنے ہی پرندے ایسے ہیں جو صبح گھروں سے بھوکے نکلتے ہیں، ان کے پاس کوئی رزق نہیں ہوتا. اللہ یرزقھا و ایاکم، ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، ان کا بھی وہی رازق ہے اور تمہارا بھی وہی رازق ہے. اور آپ دیکھیں کتنی ویرائٹی ہے ان میں. ایک تو یہ کہ تعداد ان کی، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان میں سے ہر ایک کا ٹیسٹ مختلف. کوئی ایک چیز کھاتا ہے، کوئی دوسری کھاتا ہے، اور اس کو اپنی ہی پسند کی چیز چاہیے کھانے کے لیے. اگر وہ نہیں ملی سارا دن بھوکا رہ لے گا. اور ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں جو ہمارے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ پرندوں کو، زمین پہ رینگنے والے کیڑوں کو، پانی کے اندر کی مخلوق کو، سب کو رزق دیتا ہے. تو مسلمانوں کو تسلی کیا دی جا رہی ہے کہ دیکھو ان کے پاس بھی رزق پہنچ جاتا ہے، وہ بھی رزق حاصل کر لیتے ہیں، تمہیں کیوں نہیں ملے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج چاند کو کس نے مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ایسا کیا ہے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، کہاں سے پھیر لیے جاتے ہیں. تو مشرکین کے ساتھ یا دہریہ لوگوں کے ساتھ اگر دین کی بات کرنی ہو تو خلق سے ابتدا کریں، کیونکہ تبلیغ میں یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے. آپ کسی سے بھی کامن گراؤنڈ پہ بات کر سکتے ہیں کہ خلق کی ابتدا کہاں سے ہوئی. آپ دیکھیے کہ دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں کے پاس اس سوال کا کیا جواب، وہ کیا کہتے ہیں، کون ہے بنانے والا. یہاں سے آپ دوسروں کو پکڑ سکتے ہیں. ان سارے نظریات کو جان کے ان کا رد کرنا آپ کو آتا ہو، اور پھر اصل بات دلیل کے ساتھ پیش کرنی آتی ہے. اگر تم ان سے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو اہل مکہ میں سے بعض ایسے تھے جو مانتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن کنکلوژن پہ نہیں پہنچ پاتے تھے، راستے میں اچک لیے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ان کی عقل پھیر دیتا تھا، ایسے وسوسے ڈالتا تھا کہ وہ اصل نتیجے تک پہنچتے پہنچتے پھر پلٹ جاتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ آسمان کی وسعت، زمین کی وسعت، پھر آسمان پر پائے جانے والی طرح طرح کی مخلوقات، دن کا رات میں، رات کا دن میں بدلنا، ہواؤں کا آنا جانا، بادلوں کا اٹھنا، بارشوں کا برسنا، بے پناہ نشانیاں ایسی ہیں کہ کوئی بھی معمولی عقل رکھنے والا ان کے ذریعے آسانی سے پہچان سکتا ہے کہ خالق کون ہے، یا یہ کہ یہ سب کچھ خود نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے ضرور کوئی ہے. فرمایا جب تم مانتے ہو کہ وہ اللہ ہی ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے، اور ان کے پاس یہی جواب ہوگا، مان جائیں گے. لیکن سارے دلائل کے اعتراف کے باوجود پھر حق سے انکار کر دیتے ہیں. اَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کون ان کی مت مار دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.